سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق طوفان گزر جائے، آندھی کا زور کم ہو جائے یا سیلاب اتر جائے تو فوری رد عمل بچی کھچی چیزوں کو سنبھالنے اور نقصان کو ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے۔ 26 نومبر گزر چکا، اب جو بچا ہے اس کو بچانا اور جو ضائع ہو گیا اسے مرمت و اصلاح سے بحال کرنا چاہیے۔ مزید ٹوٹ پھوٹ، مزید انتشار، مزید لڑائی، مزید جلد سے جلوس اور دھرنے اب بند ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کے بارے میں منصوبے ختم کر دینے چاہیے، تو دوسری طرف علی امین گنڈا پور کو بھی صوبے کی حکومتی مشینری کے ہمراہ آئے روز وفاق پر چڑھائی کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ وفاق اور مقتدرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اگر دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کا ارادہ کیا گیا اور پھر جتھے لا کر دارالحکومت کو تاراج کرنے کے بارے میں سوچا بھی گیا تو یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پختونخوا میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ ریاست کی مرضی، مگر اس ناچیز کی رائے اس کے برعکس ہے۔ پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ ایسے میں صوبے کی سب سے مقبول جماعت سے اقتدار چھیننے سے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ لہذا علی امین گنڈا پور اور وفاق میں انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ گنڈا پور کھلے عام اور نجی محفلوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو خان نے کہنا ہے وہ انہوں نے کر کے ہی رہنا ہے۔ کسی کو جا کر خان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ پنجاب میں بھی تو آپ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ وہاں مرکزی پنجاب میں تو ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا، ایک جلوس بھی نظر نہیں آیا۔ کراچی میں بھی آپ کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہوتا تھا، وہاں سے بھی ایک قافلہ تک نہیں آیا۔ سب کے سب یعنی 35,000 کی بھاری اکثریت پختونخوا سے آئی، اور اس کی واحد وجہ وہاں آپ کی صوبائی حکومت کا ہونا ہی تو تھا۔ اگر صوبائی حکومت جاتی رہی تو پی ٹی آئی کا پختونخوا میں بھی وہی حال ہوگا جو پنجاب اور کراچی میں ہوا ہے۔ صوبائی حکومت سیاسی جماعت کے لیے ایک مضبوط قلعے کی مانند ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کو کسی بھی صورت اپنی ہی صوبائی حکومت کو توڑوانے کے حالات و اسباب پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ کسی بھی احتجاج، دھرنے یا جلوس کے لیے 3 اہم ترین عناصر تنظیم، وسائل اور قیادت ہوتے ہیں۔ پنجاب اور کراچی میں تحریک انصاف کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن وہاں نہ ان کی تنظیم، نہ وسائل اور نہ ہی قیادت۔ پختونخوا میں پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے تنظیم اور ڈسپلن قائم ہے۔ 35,000 افراد اکٹھے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ڈپٹی کمشنر، پولیس افیسر اور بالخصوص ایم این اے، ایم پی اے سارے اکٹھے ہو کر کام نہ کرے تو اتنا اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ وسائل کا ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کہاں سے آئے، کرایہ کون دے گا، ان سب لوگوں کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ یہ سب صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے، اسی لیے یہ جلوس کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے پیسے استعمال نہ ہو، حکومتی وسائل کام نہ آئے تو یہ مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا۔ اور پھر سب سے آخری چیز قیادت ہوتی ہے۔ پنجاب کی قیادت یا تو چھپی ہوئی ہے یا پھر خوف زدہ ہے۔ کراچی کا بھی برا حال ہے۔ علی امین گنڈا پور کبھی طاقت کے ایوانوں میں صفائیاں پیش کرتا ہے اور کبھی اڈیالہ جا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ اس ڈبل گیم کی وجہ سے وہ بھی ابھی تک اپنا اقتدار بچائے ہوئے ہے، اور اس کی اس عیاری کی وجہ سے پی ٹی آئی کا بھرم اور صوبائی حکومت قائم ہے، وگرنہ اوپر نیچے کے فیصلے ایسے آ رہے ہیں کہ مقتدرہ اور حکومت پختونخوا میں انتہائی اقدام کر ہی ڈالے۔ گورنر راج کے نفاذ کا فیصلہ حکومت، مقتدرہ اور تحریک انصاف میں سے کسی ایک کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ گنڈا پور وفادار ہے یا غدار، مشکوک ہے یا شکوک سے بالاتر، بے داغ ہے یا داغدار؟ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف میں وہ واحد بندہ ہے جس کا مقتدرہ اور حکومت سے مسلسل رابطہ ہے، اور اگر عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی راستہ نکالنا ہے یا کوئی ریلیف لینا ہے تو وہ گنڈا پور کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی بھی صرف اور صرف گنڈا پور کی ضمانت سے ہی ممکن ہوئی تھی۔ مقتدرہ اور حکومت کو ان کے فیصلوں سے کوئی روک تو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ آمد با جنگ آمد کے مصداق گورنر راج لگا دیں تاکہ اسلام آباد پر چڑھائیاں تو بند ہوں، مگر زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ پختونخوا حکومت کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے۔ گورنر راج نہ لگانے کے خلاف پہلی دلیل یہ ہے کہ باوجود کشیدگی اور لڑائی کے تحریک انصاف کی موجودہ سیٹ اپ میں صوبائی حکومت ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔
اس وجہ سے وہ نظام کا بھی حصہ ہے اور اس نظام کا حصہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ عوام میں بہت مقبول ہے۔ تحریک انصاف کو لا تعالیٰ کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اقتدار لے کر دیا کیسے جائے۔ گورنر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ دبنگ اور پڑھے لکھے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی صوبہ بھر میں بہت ہی کمزور ہے۔ اسے پی ٹی آئی اور طالبان مل کر نشانہ بنائیں گے اور یوں اس کا بچاؤ ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اے این پی کبھی بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، اب بھی ہر جگہ اس کے حامی تو موجود ہیں، لیکن اسے اقتدار میں شامل بھی کر لیا جائے تو اس سے مقتدرہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی پختونخوا میں بری طرح شکست کھا گئی تھی۔ دوسرا ان کا مسئلہ طالبان ہے، وہ فکری اور مسلکی طور پر طالبان سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو طالبان ان کو ٹارگٹ بنا لیں گے اور بار بار ان پر حملہ کریں گے، اس لیے وہ خود بھی اقتدار لینے سے ہچکچائیں گے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ گورنر راج کی صورت میں کوئی بڑی سویلین قیادت یا جماعت متبادل نہیں بن سکے گی، یوں مقتدرہ کو براہ راست صوبہ سنبھالنا پڑ جائے گا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مقتدرہ کے لاکھ اختلافات ہوں، دہشت گردی اور پختون قوم پرستوں کے خلاف دونوں اکٹھے ہیں اور کوئی طاقت ان کا متبادل نہیں بن سکتی۔ یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ناچیز گورنر راج کا مخالف ہے۔ گو گورنر راج آئینی اقدام ہے، مگر یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ آپ فیصلہ کن مفاہمت، اتفاق رائے اور مصالحت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بران کن باروز عوامی قوت انقلاب نہیں لا سکے، مقتدرہ طاقت کے زور پر دائمی امن قائم نہیں کر سکتی۔ دونوں اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ دائمی امن اور استحکام کا راستہ لڑائی نہیں، مصالحت اور مفاہمت میں ہی ہے۔